الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں دو قسم کے مسائل، دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں. ایک وہ حالات جو انسان کی طبیعت کے موافق، انسان کے حالات کے موافق نظر آتے ہیں. جیسے انسان چاہتا ہے کھانا کھانا تو کھانا مل جاتا ہے، ایک حالت یہ ہے. پینے کو جی چاہتا ہے تو پانی مل جاتا ہے، اور سہولت چاہتا ہے اور ضرورت کی چیزیں چاہتا ہے، جو جو چاہتا ہے اس کے مناسب اس کو ملتا رہتا ہے. اور عام طور پر بندے کے ساتھ اللہ کا ایسا ہی معاملہ ہے. دیکھیے، روزانہ انسان اٹھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مختلف کام دھام کرتا ہے، اور دن میں اسے مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کی، پینے کی اور مختلف. یہ ساری کے ساری چیزیں انسان کو برابر اللہ عطا کرتے رہتے ہیں. جو جو چاہتا ہے وہ ملتا رہتا ہے. ایک اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. دوسرے حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں کرتے. انسان چاہتا کچھ ہے لیکن حالات اس کے خلاف سامنے آتے ہیں. انسان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں بیمار رہوں، چاہتا ہے کہ صحت مند رہوں، لیکن کبھی اللہ بیماری دے دیتے ہیں. انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے برابر کھانا پینا ضروریات ملتی رہیں، اس میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن کبھی کبھی اللہ تو انسان کی طبیعت کے عین موافق ہوتے ہیں، اور کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت سے موافقت نہیں رکھتے. اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان گاہ اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس دنیا میں دونوں قسم کے حالات پیش آتے ہیں، اور دونوں قسم کے حالات انسان کے لیے آزمائش ہیں. جب حالات موافق پیش آئیں، اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں، کھانے پینے کی دولتیں دستیاب ہوتی رہیں، صحت و توانائی حاصل ہوتی رہے، آنکھ کام کرتی رہے، زبان کام کرتی رہے، ہاتھ پیروں میں قوت و طاقت موجود رہے، جو جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کو ملتا چلا جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
کہ اللہ میں نے جو چاہا آپ نے عطا کر دیا، میں نے کھانے کو چاہا آپ نے کھانا عطا کر دیا۔ اب دیکھیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، اب یہاں نماز پڑھ کے جاتے ہی کھانے کی طلب ہوتی ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب بھی ہم یہاں سے فارغ ہو کے جاتے ہیں کھانا مل جاتا ہے۔ کوئی ایسے ہوں گے یا کبھی کبھی ایسے حالات پیش آئیں گے کہ انسان نے چاہا اور اس کو نہیں ملا، ورنہ تو آپ سوچئے کہ روزانہ ہم چاہ رہے وہ مل رہا ہے۔ ہم نے چاہا آج گوشت پکنا چاہیے، پک گیا۔ ہم نے چاہا کہ آج بریانی پکنی چاہیے، اس کا سامان جمع ہو گیا اور بریانی پک گئی۔ ہم نے چاہا کہ ایسے میٹھے اور اس قسم کے مختلف قسم کے ڈشز ہونی چاہیے، جو ہم نے چاہا وہ سب کچھ دستیاب ہو گیا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی خواہش کو اللہ پوری کر رہے ہیں، اس کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ تبارک و تعالی تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا عملہ کام کر رہا ہے۔ ہماری خواہشات کو پورا کرنے، ہماری تمناؤں کو اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عملہ انسانوں کا، جانوروں کا، فرشتوں کا، اسی طریقے پر اور جو ہے جمادات کا، یہ ساری کے ساری چیزیں ہماری خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے کھیتیاں اگانا، کھیتیاں اگائی جا رہی ہیں، فرشتے اس پر کام کر رہے ہیں، انسان بھی اس پر کام کر رہے ہیں، جانور بھی اس پر کام کر رہے ہیں، ہوائیں بھی اس پر کام کر رہی ہیں، روشنیاں بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ یہ ساری کے ساری مخلوق ہماری تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری خدمت کے اندر لگا دی گئی۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ہمارے سامنے کھانا آ رہا ہے، فرض کر لو چاول ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، روٹی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ کھانے کے دانے، چاول کے دانے، گیہوں کے دانے جو ہمارے سامنے آئے، روٹی کی شکل میں آ گئے، ذرا سوچئے کہ اس کے اوپر کتنی مخلوقات نے کام کیا ہے۔ اس کے لیے کھیت درکار ہے، کھیت میں بونے کے لیے بیج درکار ہے، اور پھر بیج یوں ہی پڑا رہے تو کھیت تو تیار نہیں ہوتا، اسے کوئی بونے والا چاہیے، کسان۔ لہذا کسان آتا ہے اور وہ بیج اٹھاتا ہے، کھیتوں میں لے جا کے اس کو بوتا ہے، اور پہلے اس کے ہل چلاتا ہے، اور ہل چلانے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتا ہے، کچھ لوہے کا استعمال کرتا ہے، کچھ اور اوزار کا استعمال کرتا ہے۔ یہ سب کر کے ہل چلا کر زمین کو، کھیت کو تیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، بیج اندر جاتا ہے۔ اب اندر جاتے ہی کسان کا کام ختم ہو گیا، اب یہاں دوسری مخلوق کام کرتی ہے، اللہ کے فرشتے کام کرتے۔ اب یہاں پر روشنیاں کام کرتی ہیں، روشنی اوپر سے اللہ بھیج رہے، اور وہ روشنی ان کھیتوں پر پڑ رہی ہے اور اندر پہنچ رہی ہے، اور جو اندر دانہ موجود ہے اس کے اوپر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ پھر پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، یا آسمان سے نہیں تو کسی اور جگہ سے لا کے اس میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو ہوائیں، روشنیاں اور پانی اور اس کے لیے اللہ کے فرشتے یہ سب کام کرتے ہیں، تو پھر اندر سے وہ گیا ہوا دانہ اوپر کومپل بن کر نکل آتا ہے، اور پھر بڑا ہونے لگتا ہے، اور ایک دانے سے پتہ نہیں اللہ کتنے دانے پیدا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے صدقے کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے، کیسی مثال؟ اللہ نے کہا
کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، وہ اندر جانے کے بعد اوپر 7 بالیاں لے کے آیا۔ وہ دانہ اندر گیا تھا اور پھر ہواؤں نے کام کیا تھا، پانی نے کام کیا تھا، روشنیوں نے کام کیا تھا، اللہ کے فرشتوں نے کام کیا تھا، کسانوں نے کام کیا تھا، ان ساری مخلوقات نے کام کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق اندر جانے والا ایک دانہ 7 بالیاں اگاتے ہوئے اوپر آ گیا، اور ہر بالی میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو گیا تھا اندر ایک دانہ، وہ اندر سے اگا، 7 بالیاں کھلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اگائے۔ آپ بتاؤ کہ ایک جو اندر گیا تھا اوپر کتنے لے کے آیا؟ 700 دانے لے کے آیا۔ 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں 100 دانے، تو 700 دانے ہو گئے۔ اندر تو گیا تھا ایک دانہ، اوپر 700 دانے اگائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت و طاقت کو یہاں پر اس طریقے پر استعمال فرمایا کہ کچھ لوگوں کو لگا دیا، کچھ جانوروں کو لگا دیا، ہواؤں کو لگا دیا، پانی کو اس کے لیے لگا دیا، اور روشنیوں کو لگا دیا، اپنے فرشتوں کو لگا دیا۔ ان ساری مخلوقات نے کام کیا، تو پھر اس کے بعد 700 دانے ایک دانے سے اگائے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی جلالت و عظمت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنی مخلوقات اس کے اوپر کام کرتی ہیں اور یہ دانے تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دانہ تیار ہونے کے بعد کھیت میں لگا رہے، تب بھی تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ کھیت میں دانہ اگایا ہے، کھیت میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمارا پیٹ کیسے بھر جائے گا؟ اب اور کچھ کام اس کے اوپر ہوتا ہے، اور مخلوق اس کے اوپر کام کرتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کھیت تیار ہو گیا، دانے اگائے، تو اب کھیت کو رکھوالی کرنے والے لوگ اور کسان لوگ یا اس کے مالک لوگ اس کو کاٹتے ہیں۔ کاٹنے کے لیے کچھ مخلوق آتی ہے اور وہ کاٹتی ہے۔ اب تو مشینری آ گئی، پہلے زمانے میں انسان کاٹتے تھے، اب بھی انسان بہت زیادہ ساری جگہ کام کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اس کے لیے مشینریاں لے آئے، اور مشینوں کے ذریعے کھیت کاٹا جاتا ہے۔ اب یہ مشین استعمال ہو رہی ہے، انسان استعمال ہو رہا ہے۔ اب کھیت کٹ گیا، لیکن کٹنے کے بعد بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب کٹنے کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ کٹنے کے بعد دانوں کو الگ کرنا ہے، اور اس کے اندر جو دیگر چیزیں ہیں اس کو الگ کرنا ہے۔ اس کے لیے پھر دوسری مشین کام آتی ہے۔ اب وہ مشین کام کرتی ہے کہ دانوں کو الگ کر دیتی ہے، اور بھوسے کو الگ کر دیتی ہے، نہ کھانے والی چیزوں کو الگ کر دیتی ہے، کھانے کے دانوں کو الگ کر دیتی ہے۔ جب یہ دانے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان دانوں کو الگ کرنے کے بعد پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، پھر وہاں اور کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کیا کام ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہاں سے اس کو خریدنے والے خرید کر بڑے بڑے تاجر لوگ اپنی منڈیوں میں لے آئے، لہذا وہ دانے وہاں سے چلتے ہیں، کھیتوں سے منڈیوں میں آتے ہیں، لیکن منڈی میں آنے سے بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب منڈیوں سے پھر وہ مختلف دکانوں میں آتی ہیں۔ آپ کی بیدواڑی کے دکان میں آ گیا، شیواجی نگر کی دکان میں آ گیا، اور ادھر کی دکانوں میں آ گیا۔ کھیت کہاں؟ وہ مخلوقات جو اس پر کام کرنے والی وہ کہاں؟ پھر کٹانے کے بعد وہ دانے کسی اور منڈی میں آئے، پھر منڈی سے دوسرے دکانوں میں آئے، دکانوں سے پھر وہاں ہم لے کے آئے، اور لانے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر اس کے بعد ان دانوں کو پھر کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر گیہوں کا دانہ ہے اس کو پیسنا پڑتا ہے، اب پیسنے والی مشین میں دے کر اس کو پسواتے ہیں، یا دکاندار ہی لوگ اس کو پسا کر آٹا بناتے ہیں، پھر وہ آٹا ہمارے گھر میں آتا ہے، لیکن پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ وہاں پر ضرورت پڑتی ہے اماں جی پکا کے دیں۔ اگر اماں جی نے نہیں پکایا بیٹا کیا کھائے گا؟ اگر بیوی نے نہیں پکایا شوہر کیا کھائے گا؟
اب وہاں عورتوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اب عورتیں اس کو جو ہے پہلے گونتی ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو پکاتی ہیں، اور چپاتی روٹی پکنے کے بعد ہمارے سامنے آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک روٹی جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس پر کتنی مخلوقات نے کام کیا؟ کبھی ہم نے سوچا یہ اللہ کی روٹی ہمارے سامنے آ گئی، یہ کیسے بن کے آئی؟ کتنی مخلوقات نے کام کیا ہے، فرشتوں نے کام کیا ہے، کسانوں نے کام کیا ہے، اور مشینریوں نے کام کیا ہے، ہواؤں نے کام کیا ہے، پانیوں نے کام کیا ہے، روشنیوں نے کام کیا ہے. ان سب مخلوق کے کام کے بعد عورتوں نے کام کیا ہے، اور پھر آگ نے بھی اپنا کام دکھایا ہے. اگر آگ نہ ہو گھر میں تو عورت بھی نہیں پکا سکتی. چولہا چاہیے، چولہے میں آگ چاہیے. یہ سب ہو کر پکی پکائی روٹی ہمارے سامنے آتی ہے. اس وقت میں نہ ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ کون اللہ نے ہم کو یہ روٹی عطا کی. اللہ یاد نہیں آیا، اللہ کی قدرت یاد نہیں آئی، اللہ کی حکمت یاد نہیں آئی، اللہ کی جلالت یاد نہیں آئی. ہماری زبان سے ایک شکر کا لفظ نہیں نکلا، بس کھائے. اور کھانے کے بعد بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر عیب نکالتے ہیں. ارے بھائی یہ ایسی ہے ویسی ہے، مزیدار نہیں ہے، کچھ اس کے اندر یہ عیب آ گیا ہے، یہ کھوٹ آ گیا ہے. اللہ بہت ہی اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں ناشکری پن دکھاتا ہے اور کہتا ہے اس کے اندر عیب. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز سامنے آتی تھی، پسند آتی تو کھا لیتے تھے، پسند نہ آتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن عیب نہیں لگاتے تھے. ہاں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں. مثلا پکانے والوں نے پکایا تو کسی اور طرح پکا دیا جس سے کہ وہ چیز اچھی نہیں رہی، تو اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے. لیکن چیز کو عیبدار قرار دینے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے بجائے شکریہ اللہ کا ادا کرتے ہوئے، مخلوق کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں کو نوش کرنا چاہیے اور کھا کر استفادہ کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. کیا کیا گنو گے؟ ایک روٹی کا حساب ہم نہیں لگا سکتے. کیا کیا اس کے اوپر کام ہوا اور کیسا بن کے آ گیا، یہ ہم حساب نہیں لگا سکتے. اس طرح جب بھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے اس وقت روٹی پر غور کرو، چاول کے دانوں پر غور کرو، یہ نعمت جو بن کے سامنے آ گئی اس پر غور کرو. کوئی جو ہے گوشت کھا رہے ہیں تو اس پر غور کرو، ترکاری کھا رہے ہیں تو اس پر غور کرو. کس طرح اللہ نے اس کو بنا کر ہمارے سامنے یوں بھیج دیا ہے. یہ اللہ کی کاریگری اور اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ کی مصلحت، اس کی قدرت و جلالت کے کرش میں ہے. ہر روٹی میں اس کا نظارہ ہوتا ہے، ہر ترکاری میں اس کا نظارہ ہوتا ہے، ہر فروٹ میں اس کا نظارہ ہوتا ہے. اسی طرح پانی ہم پی لیتے ہیں. کبھی غور کریں ہم کہ پانی جو ہم کو مل رہا ہے کہاں کہاں کیسے کیسے ہو کر ہمارے پاس میں پہنچا ہے. آسمان سے اللہ پانی برساتے ہیں اور ظاہر بات ہے پانی برس کر ڈائریکٹ ہمارے گھر میں نہیں آ جاتا. کہاں کہاں اللہ برساتے ہیں. برسنے کے بعد کچھ پانی تو وہ ہوتا ہے جو سمندروں میں چلا جاتا ہے، کچھ پانی چشموں میں جمع ہو جاتا ہے، کچھ پانی گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے، اور کچھ پانی وہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. زمین میں جذب ہو گیا اور پھر انسان نے زمین کو کھود کر وہاں سے پانی نکالنے کا سلسلہ جاری کر دیا. کہاں کہاں پانی، اور پھر وہ آ کر زمین میں جمع ہو کر ہم کھودتے ہیں تو اللہ وہاں سے عطا کر دیتے. اب تو بورویل ڈالا جاتا ہے، بورویل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی عظیم الشان ایک نعمت. اور کہاں کہاں سے معلوم نہیں
اس کے راستے اللہ نے زمین کے اندر بنا رکھے ہیں. انسان بور ڈالتا ہے اور اندر کھدائی کرتا ہے اور اندر سے وہ پانی اوپر کو نکال کے لے آتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے. یہ اللہ نے ایک عجیب سسٹم دنیا میں رکھا ہے. پانی کا اصل جو مرکز ہے وہ ہے سمندر. اللہ نے سمندروں میں پانی رکھا ہے، لیکن سمندر کے پانی عموماً کھارے ہوتے ہیں، کڑوے کسالے ہوتے ہیں، پینے کے قابل نہیں ہوا کرتے. اور اس کو اللہ نے اس لیے ایسا رکھا ہے کہ اس میں بھی بڑی مصلحتیں. اگر وہ پانی میٹھا ہی میٹھا ہوتا، اس کے اندر یہ نمکیات کا مادہ نہ ہوتا، تو اتنے برس تک وہ اسی طرح نہ رہ سکتا، خراب ہو جاتا. اس لیے اس میں اللہ نے نمکیات کا مادہ رکھا ہے. ان نمکیات کی وجہ سے پانی سڑتا نہیں، خراب نہیں ہوتا. اور پھر اس کے اندر دنیا بھر کی غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں. جتنی غلاظتیں شہروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جہاں جہاں انسان اور جانور بستے ہیں اور وہاں گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری گندگیاں سمندر کے حوالے کی جاتی ہیں. سمندر ان سب کو جذب کر لیتا ہے اور اپنی نمکیات کی وجہ سے خود بھی پاک رہتا ہے اور اس کو بھی پاک کر دیتا ہے. ورنہ تو سڑکیں پتہ نہیں دنیا کی کیا حالت ہو جاتی. دنیا میں پانی زیادہ ہے، سمندر کا ایریا زیادہ ہے. 3 حصے تو سمندر ہے، 1 حصہ خشکی کا ہے. اگر وہ سڑ جاتا تو پھر انسان بھی مر جاتے. اس لیے اللہ نے اس کے اندر نمکیات کا مادہ رکھا، اس لیے وہ پانی کو سڑنے نہیں دیتا، اچھا رکھتا ہے. اور گندگیاں جاتی ہیں تو خود صاف ہو جاتی ہے اور سمندر کا پانی صاف رہتا ہے، پاک رہتا ہے. یہ اصل ہے مرکز پانی کا. اللہ نے کیا انتظام کیا کہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں سمندر کے پانی پر، تو یہ سمندر کا پانی جو ہے ان کی ریس کی وجہ سے اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر جا کر بادل کی شکلیں اختیار کر لیتا ہے. یہ یہاں سے پانی اوپر گیا، بادل کی شکل کے اندر اوپر ٹھہر گیا. اللہ نے اسے بدلی بنا بنا کر ادھر ادھر محفوظ کر دیا. اب وہاں اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے اپنی قدرت کا کہ یہاں سے کھارا پانی اوپر جاتا ہے، لیکن اوپر سے جب برستا ہے نیچے تو میٹھا بن کے برستا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت. نیچے سے گیا تھا سمندر کا پانی اور اوپر جا کر بدلیاں بن گیا، بادل بن گیا، بادل کے اندر محفوظ کر دیا گیا اور پھر وہاں سے جب نیچے برستا ہے تو بہت صاف و شفاف اور اس کے ساتھ بہت ہی شیریں ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے. اگر ایسا سسٹم نہ ہوتا تو بڑی دقت یہ پیش آتی کہ ہم کو پانی لینے کے لیے سمندر جانا پڑتا. اللہ نے کیا کیا؟ سمندروں میں پانی محفوظ کر دیا، پھر اسے اوپر لے جا کر بادلوں کی شکل میں کر دیا. اب بادل کو جہاں برسانا ہوتا ہے اللہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں برس جاؤ. اب دیکھیے ہمارے اس ایریا میں سمندر نہیں ہے، بنگلور میں سمندر نہیں ہے، کرناٹک میں سمندر نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں سمندر ہے. اگر ہم کو پانی لینا ہوتا تو ہمیں سمندر کے ایریا میں جا کے لانا پڑتا. اللہ نے انتظام کیا کہ نیچے سمندر سے پانی کو اوپر لے گیا، بادل کی شکل میں کر دیا اور بادل کو حکم دے دیا بنگلور میں جا کے برس جاؤ. اب وہ چلتا ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کھڑے کھڑے. دیکھو تماشا اللہ کا، اللہ کی قدرت کا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وہ آتا ہے. کہیں ادھر جا رہا ہے، کہیں ادھر جا رہا ہے، ایک بادل ادھر جا رہا ہے، ایک بادل ادھر آ رہا ہے. اب جس بادل کو جہاں جانے کا حکم ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، وہاں برس جاتا ہے. اب جو پانی وہاں تھا وہ پانی ہم کو یہاں میسر آ رہا ہے. اب وہاں سے وہ نیچے آتا ہے، جس کو جس شکل میں چاہے وہ مل سکتا ہے اور جہاں یہ محفوظ ہو جاتا ہے وہاں ہم جا کے لے سکتے ہیں. اور پھر جو ہے اندر زمین میں چلا جاتا ہے تو پھر زمین سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم جو دنیا کے اندر جاری ہے. اب ہم پانی پیتے ہوئے
کبھی اس پر غور کریں، معلوم نہیں یہ پانی کہاں سے آیا ہوگا، کون سے سمندر سے آسمانوں کی طرف گیا ہوگا، بدلی بنا ہوگا، پھر وہاں اللہ کا حکم ہوا ہوگا، وہاں سے وہ چلا ہوگا اور وہاں سے چل کر یہاں برسا ہوگا، پھر کہاں ٹھہرا ہوگا، وہاں سے نکل کر میرے گھر میں آ گیا، یہاں تک آنے کے لیے کتنے لوگوں نے کام کیا ہوگا، اور میرے گھر میں یہ پانی مجھ کو دستیاب ہو رہا ہے۔ ذرا بھائیو یہ سوچے، اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت و جلالت سمجھ میں آئے گی، اس کا سسٹم سمجھ میں آئے گا، اس کی کاریگری سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ بات چلی تھی، کسی بات پر پہنچ گئی کسی اور جگہ۔ میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ کچھ جو ہے انسان پر احوال ایسے آتے ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم پانی چاہتے ہیں پانی ملتا ہے، کھانے کو چاہتے ہیں کھانا ملتا ہے، ایسا کھانا چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں ویسا ملتا ہے۔ بریانی کی خواہش ہو گئی، بریانی پکا دیتے ہیں، گوشت کی خواہش ہوتی ہے، گوشت پکا لیتے ہیں، اگر ہم کو خواہش ہوتی ہے فلاں انداز کا کھانا پکے وہ پکا کے کھا لیتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ اللہ عطا کرتے ہیں، لیکن اتنی ساری مخلوقات اس کے اوپر کام کرتی ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لہذا ہر وہ حالت انسان کی جو اللہ اس کی طبیعت کے موافق بنا دیتے ہیں اور اس کو نعمت بنا کر عطا کر دیتے ہیں، وہ قابل شکر ہوتی ہے۔ اسی ایسے تمام احوال پر اللہ کی شکر گزاری ہوتی رہنی چاہیے۔ دوسرے احوال وہ ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کچھ، ہوتا ہے کچھ، کھانا چاہتے ہیں کھانا نہیں ملتا، ایسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ملتا، طبیعت صحت مندی چاہتے ہیں طبیعت میں لیکن بیماری آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہم چاہتے نہیں کہ بھائی پریشانی کا ہو لیکن پریشانی آ جاتی ہے۔ ایسے احوال بھی کبھی کبھی انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اسی قسم کے احوال کے پیش آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کا ایک نسخہ بتایا ہے۔ میں اصل میں یہی بتانا چاہ رہا تھا لیکن وقت اسی پر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے ناموافق حالات میں، حوادث کے موقع پر، تمہاری طبیعت سے خلاف کوئی بات پیش آنے پر، ایسے احوال پیش آنے پر تم کو چاہیے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ اس موضوع پر گفتگو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔